والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إلى تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتہائی عزت و احترام، تکریم و توقیر کے لائق جملہ علماء کرام، سادات اعلام، برادران اہل سنت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ آج ہم سب اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے میلاد مبارک کی نہایت ہی بابرکت عرفہ اور اعلیٰ محفل پاک میں حاضری کی سعادت، حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وجہ الکریم اس محفل میلاد شریف کی برکت سے محفل شریف میں حاضر ہونے والے، اہتمام انعقاد کرنے والے اور جملہ منتظمین و معاونین سب کو رب ذوالجلال دارین کی برکتوں، راحتوں اور عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ علماء کرام اور سادات اعظام کی موجودگی میں کچھ عرض کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ دین کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مختصر وقت میں چند قیمتی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اپنے عزیز گرامی جناب محمد عاصم رضا اور ان کے تمام اہل خانہ کا کہ انہوں نے بڑی محبت اور عقیدت سے اپنے آقا کریم کے میلاد پاک کی محفل سجائی اور اس محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ لیا۔ میں اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل وجہ الکریم نے مجھے
حسب وعدہ محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ جتنے یاران طریقت درگاہ مقدس افطار میر رحمت سے جو حضرات وابستہ ہیں وہ تشریف فرما ہیں، ان کی محبتیں، ان کا پیار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزائے کاملہ انہیں عطا فرمائے۔ عمومی طور پر میلاد شریف کے حوالے سے آپ نے اکثر و بیشتر علماء سے، خطباء سے، مقررین سے، واعظین سے مختلف موضوعات پر، عنوانات پر خطابات اور بیانات سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہر بلے راز کو بلے دیگر است، ہر بیان کرنے والا، ہر تقریر کرنے والا، ہر واز کرنے والا، اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت اقدس میں میلاد شریف کے حوالے سے ہی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ عمومی طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں میلاد شریف کا ذکر ہے یا نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات ذہن کے اندر رکھیں، اسی پر انشاءاللہ ساری گفتگو ہوگی۔ علماء تشریف فرما ہیں، سادات اعظام جلوہ گر ہیں، میرے لفظوں پہ ذرا غور کرنا کہ میلاد کی محفل ہوتی ہی وہ ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا۔ اگر کوئی پوچھے کہ میلاد کی محفل کیا ہے اور میلاد شریف منانے کی حقیقت کیا ہے، تو یہ بنیادی نقطہ ہر دینی بھائی کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ میلاد پاک کی محفل وہ ہوتی ہے جس میں پیارے نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے اور حضور کی جلوہ گری اور حضور کی آمد پاک کا ذکر کیا جائے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ پورا قرآن آمد مصطفیٰ کے ذکر سے بھرا پڑا۔ جا بجا قرآن مقدس میں رب الجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا، اور میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس دعوے پر میں قرآن حدیث سے دلائل لاؤں گا کہ میلاد کی محفل وہ ہوتی ہے جس میں حضور کی تشریف آوری، حضور کی جلوہ گری، حضور کی آمد کا تذکرہ کیا جائے۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ حضور کی آمد کا ذکر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا، گلیوں بازاروں میں مختلف ترانے میلاد کے حوالے سے گونجتے ہیں۔ یہ ایسا ماہ مبارک ہے کہ اس کا چاند شروع ہوتے ہی گلشن اسلام میں بہار آ جاتی ہے، چیروں پہ رونقیں آتی ہیں، ایمان کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، اور کلیجوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے کہ وہ مبارک مہینہ تشریف لے آیا جس میں ہمارے پیارے آقا و مولا، جن کی خاطر رب ذوالجلال نے ساری وضع کائنات کو تخلیق کیا، اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو اللہ کریم کے وہ محبوب کریم تشریف لائے جن کی خاطر کائنات پست و بالا، کائنات حسن و بود کو رب ذوالجلال نے تخلیق فرمایا۔ امام زرقانی مواہب الدنیا میں موجود ہے، حدیث قدسی موجود ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محبوب کریم اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب آپ کو بنانا میری مشیت و قدرت میں نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ بابا صحافت مولانا ظفر علی خان نے حدیث
حدیث لولاک کا مفہوم بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ دور نہ ہو سیاروں. میرے محبوب کریم علیہ السلام کی آمد کے تذکرے پوری کائنات میں گونج رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ چند روز قبل جو میلاد شریف کا جلوس تھا پوری دنیا میں، یورپ و ایشیا میں، افریقہ میں، پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں مسلمان آباد ہوں اور آقا کا میلاد نہ ہو. کئی مرتبہ مجھے برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں مختلف شہروں میں جو میلاد شریف کا جلوس نکلتا ہے، گلیوں اور بازاروں میں عظمت مصطفیٰ کے چرچے اور پرچار ہوتا ہے. اور ننھے منھے ہمارے بچے پڑھتے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم کا یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. یہ حضور کے آنے کا ذکر ہے. ہمارے ننھے منھے بچے پڑھتے ہیں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. یہ آنے کا ذکر ہے. آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور. ان تمام کلاموں میں اگر غور کرے تو حضور کے آنے کا ذکر ہے. گلیوں بازاروں میں بچے جھومتے ہیں کہ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والے آ گئے. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والے آ گئے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب حضور کی آمد کا تذکرہ ہے. میں پھر واپس آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ میلاد کی محفل ہوتی ہی وہ ہے جس میں حضور کی آمد کا ذکر کیا ہے، حضور کے تشریف لانے کے تذکرے کیے. اب میں نے جو سوال عرض کیا تھا کہ قرآن میں کہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر ہے. میرے ساتھ ایک پروفیسر کی بات چیت ہو گئی، مجھے کہنے لگا کہ قرآن میں کہاں ذکر ہے میلاد شریف کا. میں نے کہا کہ میلاد کی محفل پہلے سمجھو کہ کیا ہوتی ہے، کون سی محفل کو میلاد کہتے ہیں. میلاد کی محفل اسے کہتے ہیں جس میں حضور کے تشریف لانے کا ذکر کیا. میں اس پر اپنی دلائل لاؤں گا، ذرا تبلیغی گفتگو سن لیں. اب وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ کیا قرآن میں بھی میلاد کا ذکر ہے. میں نے کہا میرا دعویٰ ہے اور ذمہ داری سے اللہ وجہ بصیرت اور سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، بڑے غور و خوض کے بعد کہتا ہوں، گہرے سوچ و فکر کے بعد عرض کرتا ہوں کہ بے نیاز رب نے قرآن میں اپنے محبوب کے میلاد کو نور کے ٹائٹل سے بیان فرمایا. میں جہاں دن رات جا رہا ہوں، میں نوجوانان اہل سنت کو پیغام دیتا ہوں کہ علل اعلان اور سینہ تان کر کہا کرو، ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرو کہ قرآن میں بے نیاز رب نے میلاد کو نور کے ٹائٹل اور نور کے عنوان سے بیان فرمایا. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سرکار کی آمد. پہلے سن لیں کہ نور کے ٹائٹل سے، نور کے عنوان سے میلاد کو بیان کیا قرآن. ارشاد ربانی ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آ گیا، تشریف لے آیا. کہاں سے آیا؟ فرمایا من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا. کون آیا؟ فرمایا من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آئے. آمدن آنا آیت مضارعہ. آمد آنے کو کہتے ہیں عربی میں، اس لیے جاء کا لفظ ہے. جاء تشریف لے آئے، آ گئے، اللہ کی طرف سے نور تشریف لائے. اب اگلی بات سمجھیے، دعویٰ یہ ہے کہ میلاد کو قرآن میں اللہ نے نور کے عنوان اور ٹائٹل سے بیان فرمایا. اس کی حکمت کیا تھی؟
کہ وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے رب ذوالجلال نے تخلیق کیا تھا، وہی نور محمدیہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو تخلیق ہوا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ نور کے عنوان اور ٹائٹل سے رات کو قرآن میں کیوں بیان کیا گیا، اس میں حکمت کیا تھی؟ میں نے کہا حکمت یہ تھی کہ کائنات کے ہر وجود سے پہلے، کائنات کی ہر تخلیق سے پہلے، کائنات کی ہر شے سے پہلے بے نیاز رب نے اپنے اس معبود کے نور کو تخلیق فرمایا، اور وہی نور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو شہر مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کی گود میں اسی نور کا ظہور ہوا تھا جو نور ساری کائنات سے پہلے اللہ نے تخلیق فرمایا۔ علماء تشریف فرما ہیں، سادات اعظام ہیں، پڑھے لکھے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں وہ دلائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قصہ کہانی مجھے آتا نہیں، نہ میں نے کبھی بیان کیا ہے، میں ٹھوس دلائل قرآن و حدیث سے لا رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ حضرت جابر نے ایک دن حضور سے پوچھا، اے آقا میرے ماں باپ آپ کی عزت و عظمت پہ قربان ہو جائیں، آقا پوری کائنات میں ہر شے سے پہلے اللہ کریم نے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے جناب یہ کہاں بخاری میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے بخاری میں؟ ان بچوں کو کون سمجھائے گا؟ بحمد اللہ تعالیٰ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ابھی تو امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ تو امام بخاری کے استاد امام بخاری کے دادا استاد المحدث امام عبدالرزاق نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ بخاری سے دکھائیں، تو یہ بخاری کے بھی امام بخاری کے استاد ان کے دادا استاد، اور یہ کس پائے کے عالم ہے؟ کسی مسجد کا امام نہیں ہے صرف، بلکہ اس پائے کا عالم ہے کہ انہیں محدث کہا گیا، اور حدیث کی کتاب مصنف عبدالرزاق انہوں نے تعریف فرمائی، اور مصنف عبدالرزاق حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے حضور سے پوچھا اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، حضور ہر شے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق کیا؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جواب میں کیا فرمایا؟ حضور فرماتے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ حضور نے فرمایا اے جابر کائنات کے ہر وجود سے پہلے، کائنات کے ہر ذرے اور قطرے سے پہلے، کائنات کے ہر وجود سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اور حاضر محترم اگر آپ توجہ فرمائیں تو دو میں اور حوالے ایسے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تک میری زندگی ہے میں ذمہ دار ہوں، کوئی مائی کا لال اس کا توڑ نہیں کر سکے گا۔ وہ لوگ جو وغیرہ کرتے ہیں اس معاملے میں ان کے مجدد ہیں، صرف ان کے مسجد کا امام نہیں ہے بلکہ دیابنا کے مجدد اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین میں پہلا باب اور پہلا چیپٹر باندھا ہے، پہلا باب ہے نور محمدی کے بیان میں، نور محمدی کے بیان میں۔ یہ مسلک دیوبند کے مجدد اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الدین میں ایک باب باندھ رہے ہیں
چیپٹر لائے ہیں نور محمدی کے بیان، اس میں حضرت محدث عبدالرزاق کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ محدث عبدالرزاق اپنی سند صحیح کے ساتھ اپنے مصنف عبدالرزاق نے اس حدیث کو لائے ہیں کہ حضور نے فرمایا جابر کائنات کی ہر شے سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ دوسری حدیث شریف سنی، میرے آقا کریم نے فرمایا انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات عرش والے لفظ میرے نور سے تخلیق ہوئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی نے نشر الدین میں اس حدیث کو بھی نقل کیا کہ حضور اللہ کے نور سے ہیں اور ساری کائنات میرے نبی پاک کے نور سے تخلیق کی گئی۔ اور اہل حدیث مکتب فکر کے مجدد نواب صدیق حسن ذوبانی نے اپنی کتاب الشمامۃ الانبریاء میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس شے کو بنایا فرمایا نوری، وہ میرا نور ہے جو ساری کائنات سے پہلے عرش والے رب نے بنایا۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ حضور اللہ کے نور سے ساری کائنات پھر حضور کے نور سے بنائے۔ میرا دعویٰ ہے کہ قرآن میں نور کے ٹائٹل سے میلاد بیان ہوا ہے۔ اس پر میں ترتیب سے اب دلائل لا رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو رکھی جاتی ہے۔ آپ فرنیچر بنواتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں رکھنا کہاں ہے، اگر آپ فریزر خرید کے لاتے ہیں تو سوچتے ہیں رکھنا کہاں ہے۔ میں نہیں کہتا، میں تو طالب علم ہوں، میں کیا عرض کروں گا، میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام المحدثین ہیں اور اس پائے کے محدث ہیں جس مکتب فکر کا بھی عالم ہو اس کی حدیث کی سند اگر پڑھو تو وہ حدیث کی سند شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تک جاتی ہے۔ امام المحدثین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں لکھتے، تفہیمات الہیہ میں لکھتے کہ یہ حضور کا نور جب بنایا گیا تو رکھا کہاں گیا، یہ ذرا بہت کوئی چیز بنائی جائے تو کہیں نہ کہیں تو رکھی جاتی ہے۔ ہر شہر سے پہلے تو حضور کا نور بنایا گیا، ہر شہر سے پہلے حضور کا نور بنایا گیا، کائنات میں کوئی شہر نہ تھی تو حضور کا نور تخلیق کیا گیا، تو پھر جب شہر ہی کو نہیں تو رب نے رکھا کہاں رکھا اس نور کو بنا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کبھی کبھی کچھ ذوق اور علمی باتیں بھی سنا کرو، اس میں بڑا خیر ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میں ایک دن حدیث شریف پڑھ رہا تھا تو سیاستہ میں جامع ترمذی نکالی میں نے، بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے، مسلم کے بعد جامع ترمذی کا درجہ ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میں جامع ترمذی نکال کر میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا، اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک معاذ اللہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا تو نبی ہوں یا نہیں، اور کچھ ناہجار قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ہوئی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیاستہ کے اندر یہ حدیث شریف ہے، وہ سیاستہ جس کا آپ مطالبہ کرتے ہو جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی راوی ہے، حدیث درجے کے اعتبار سے حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پوچھا گیا متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ میرے آقا نے فرمایا كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد
آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح داخل نہیں کی گئی، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور دوسرے مقام پر جو حدیث کے لفظ ہیں وہ کیا ہے؟ متا مستند یا رسول اللہ، حضور مسند نبوت پر آپ کب جلوہ گر کیے گئے؟ متا مستند یا رسول، حضور یہ جو نبوت کی مسند ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب جلوہ گر فرمایا؟ تو میرے نبی پاک نے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی درمیانی مراحل میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب حاضر محترم ذرا توجہ رکھ کے سنیے، بڑی پیاری اور مزے کی بات آ رہی ہے، سن کر کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ یہ حدیث جب پڑھی نا، کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارک سے استغاثہ کیا۔ اپنے آقا کریم کی روح مبارک سے استغاثہ کیا، اور میں نے عرض کی ہے کہ آقا کی روح مبارک، میں آقا کی نبوت تخلیق آدم سے پہلے جس مرحلے میں تھی اور کائنات کے ہر وجود سے پہلے میرے نبی پاک کے نور کو تخلیق کیا گیا، میں اس نور محمدیہ کو بنانے کے بعد جس کیفیت میں رکھا گیا میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے عالم مراقبہ و مشاہدہ میں اس کا دیدار کرا دیا جائے۔ اے میری ملت کے جوانوں، اے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، رسول اللہ کے دیوانوں، مچل جاؤ۔ شاہ ولی اللہ صاحب حضور کی روح مبارک سے عرض کرتے ہیں، میں نہیں کہتا میری کیا اوقات ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میں نے استغاثہ پیش کیا، سرکار کی روح مبارک فوراً میری طرف متوجہ ہوئی۔ جب آقا کریم کی روح مبارک متوجہ ہوئی تو مجھے رب کریم نے اپنے محبوب پاک کے نور کی اس کیفیت کا مشاہدہ عالم مراقبہ میں کرا دیا۔ نور مبارک رب نے بنا کر رکھا کہاں؟ شاہ ولی اللہ صاحب تفہیمات الہیہ میں لکھتے ہیں رب نے بنا کر نور محمدیہ اپنی آغوش رحمت میں رکھا، بنا کر اپنی آغوش رحمت میں رکھا۔ علامہ عبدالغفور عربی رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن بیان فرمایا کرتے تھے کہ عورت جب سفر کرتی ہے بچہ اس کے پاس ہو تو وہ سیٹ پر جب بیٹھتی ہے تو گود میں بٹھاتی ہے، بچے کو گود میں آغوش میں لے کے بیٹھتی ہے، اور جب برابر والی سیٹ سے سواری اٹھ جائے اتر جائے تو اسے اٹھا کر ساتھ والی سیٹ پہ رکھ دیتی ہے۔ یہ مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ بے نیاز رب نے، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، اپنے محبوب کے نور کو بنا کر آغوش رحمت میں رکھا، اور جب تخلیق آدم ہو گئی اور آدم علیہ السلام کے جسم میں روح مبارک داخل کر دی گئی تو بے نیاز رب نے اس نور محمدیہ کو دنیا میں بھیجنا جب رب کی مشیت و قدرت میں تھا تو تخلیق آدم کے بعد نور محمدیہ کو اپنی آغوش رحمت سے اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا۔ قصے کہانیوں نے ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری بات، قوم لطیفوں پہ لگ گئی، گالی پہ لگ گئی، قصے کہانی پہ لگ گئی۔ کون اٹھے گا نوجوانوں میں جو حقائق کی دنیا کو دیکھے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہمارا مسلک سچا اور کھرا عقیدہ ہے، اس کو جس کسوٹی پہ بھی لگا کے دیکھو گے قرآن و حدیث کے معیار پر ہمارا عقیدہ پورا اتر ہوگا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے قصہ کہانی کے سہارا لینے کی؟ رب
اپنے نور بنا کر پھر آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، پشت میں رکھا نا میرے نبی پاک کے نور کو ملائکہ دیدار کے لیے آ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا رخ ادھر ہے، ادھر سے فرشتے آتے ہیں ملائکہ، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، نور محمدیہ کا دیدار کرتے ہوئے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ قطاروں میں آئے ہیں، نور محمدیہ کے جلوے اپنے آنکھوں اور من میں سمیٹ رہے ہیں، آتے ہیں جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو تعلق پورا پوچھا باری تعالیٰ یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ فرشتے آ رہے ہیں گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، ادھر سے آتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، یہ فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ میرے ارد گرد طواف کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اے پیارے آدم، جس معبود کی خاطر میں نے تجھے تخلیق کیا، جس معبود کی خاطر پوری بسط کائنات کو سجایا اور بنایا اور بھرایا، اس معبود کا نور تیری پشت میں رکھا ہے، جس کی زیارت و دیدار کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ فرشتے اس نور کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اب دعا کی، اپنے رب سے عرض کی کہ باری تعالیٰ اگر ملائکہ نور محمدیہ کا دیدار کر رہے ہیں، دل تو میرا بھی کرتا ہے زیارت کو، دل تو میرا بھی کرتا ہے، میں بھی اس نور محمدیہ کے جلووں کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین عزیز وقار، میں نہیں کہتا، تفسیر البیان میں امام اسماعیل حقی نے لکھا کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش پر، تمنا پر، آرزو پر میرے نبی پاک کے نور مبارک کو آدم علیہ السلام کی پشت سے اٹھا کر ان کے دونوں انگوٹھوں میں رکھا، اور جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں میں نور محمدیہ کو دیکھا تو فرد محبت میں آ کر دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سرکار کے نام پاک کی تعظیم میں جو ہم انگوٹھے چومتے ہیں، علماء تشریف فرما ہے یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، آدم علیہ السلام کی، ہم سب کی اپنی ہیں آدم علیہ السلام، ہے کسی کو شک؟ ابو البشر ہیں بھئی، ہم سب تمام بشروں کے باپ، پہلے بشر، پہلے انسان، اور تمام انسان، تمام بشر اولاد آدم ہے۔ ان کے انگوٹھوں میں جب نور محمدی آیا تو چوم کر آنکھوں پہ لگا۔ ایک میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، حضرت بلال نے آذان پڑھی، جب پڑھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، کس نے پڑھا؟ حضرت صدیق سامنے بیٹھے ہیں، بلال آذان دے رہے ہیں، سیدنا بلال مؤذن رسول، آذان پڑھی حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ، صدیق سامنے بیٹھے ہیں، جب پڑھا نا حضرت بلال نے آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت صدیق اکبر نے دونوں انگوٹھوں کے چوم کر آنکھوں پہ لگا دیا۔ مجھے عزیز نے پوچھا کہ آذان میں حضور کا نام سن کر یہ سنی لوگ انگوٹھے کیوں چومتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے چومتے ہیں کہ صدیق نے جب آذان میں انگوٹھے چومے نا، تو جب آذان ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، تکبیر آذان کے بعد میرے آقا صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا او میرے صحابیوں، جانثاروں، فداکاروں، تم نے دیکھا ہے آذان میں میرا نام سن کر ابو بکر نے ایک عمل کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے دیکھا ہے، تم نے دیکھا ہے صدیق نے کیا کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہاں حضور ہم نے دیکھا ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی جب آیا تو صدیق نے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگا لیے، فرمایا سنو آج کے بعد آذان میں جو میرا نام سن کر اس طرح کرے جس طرح ابو بکر صدیق نے کیا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ نہ لے۔
یہ بدعت ہے، سنی بدعت ہے، یہ بوڑھے کو وہ تو بتا دیا سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے اور آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حاضرین محترم، فرمایا جو یہ کام کرے گا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ نہ دیں۔ اشرف علی تھانوی نے معادن میں لکھا ہے کہ انگوٹھے چومنے سے آنکھوں پر جو لگاتے ہیں اس سے ثواب تو نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا لیکن آنکھیں خراب نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چلو ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور چومتے ہیں، آپ آنکھیں بچانے کے لیے چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ثواب شواب تو نہیں ملتا، پر ایک کا بڑا فائدہ اکھا خراب نہیں۔ میں نے کہا چلو تو اس کی اکھا بچاؤ، اسی ثواب دیں گے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں ہونٹوں میں وہ نور آیا، وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا، اس نور کو جب دنیا میں بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا تو پھر آدم علیہ السلام سے وہ نور حضرت شیش کے پاس منتقل ہوا، وہاں سے نور کی امانت نسل در نسل پشت در پشت یہ نور محمدیہ منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم کے پاس آیا، وہاں سے یہ نور کی امانت حضرت اسماعیل کے پاس آئی، وہاں سے یہ نور کی امانت منتقل ہوتی ہوئی پشت در پشت حضور کے دادا جان حضرت عبدالمطلب کے پاس نور کی امانت آئی، پھر حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک آئی، پھر نور کی امانت سیدہ آمنہ کے پاک کے پاس آئی۔ نسل در نسل پاک سلموں پاک رحموں میں یہ نور منتقل ہوتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث غور سے سن لے، میرا مضمون اور مضبوط ہو جائے گا۔ اپنے مضمون کی تائید اور توثیق میں بخاری کی حدیث لا رہا ہوں۔ میرے آقا نے کریم فرماتے ہیں نہ مدل انقل من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، فرمایا لوگوں سنو میں پاک سلموں پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، میرے نور کی امانت جن مردوں کے پاس رہی وہ مرد بھی پاک تھے، جن عورتوں کے پاس میری نور کی امانت رہی وہ عورتیں بھی پاک تھیں۔ من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، وہ سلم بھی پاک تھے، وہ مرد بھی پاک تھے، وہ عورتیں بھی پاک تھی جن کے پاس میرے نور کی امانت تھی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وہی نور جو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا، اسی نور کا ظہور، اسی نور کا ظہور تشریف آتا وہ ہے جو پہلے ہو، آتا ہے جو پہلے ہو۔ بھئی حضور تھے تو آئے نا، تو کہاں تھے؟ قرآن نے جواب دے دیا سوال کا، من اللہ نور، آیا اللہ کی طرف سے ہے، آیا اللہ کی طرف سے۔ وہ نور ساری کائنات سے پہلے بنایا، جب دنیا میں بھیجا پھر آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ کر نسل در نسل پشت در پشت وہ نور منتقل ہوتا ہوا۔ اسی ماہ نور و سرور ربیع الاول شریف کی سبحانی سو کو حضرت آمنہ کے آنگن میں اسی نور کا ظہور ہوا۔ دو گواہیاں آپ نے سنے، قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، اور آنے والے کیا فرماتے ہیں؟ جو آئے ہیں تشریف لائے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ جو تشریف لائے وہ کیا فرماتے ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری، کائنات کی ہر شے سے پہلے میرا نور تخلیق کیا گیا۔ بھیجنے والا خدا فرماتا ہے میں نے نور بھیجا، آنے والا فرما رہا ہے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا گیا۔ تیسری گواہی اس کائنات کی عظیم ماں کی گواہی جن کی عزت و عظمت پر کائنات کی ساری ماں کی عزت قربان۔ میرے آقا کی اماں جان سیدہ آمنہ پاک، آپ کی گواہی سنی، آپ کیا فرماتے ہیں؟
میں ریفرنس پہلے کوٹ کر دیتا ہوں، کسی کو پوچھنے کی زحمت نہ ہو کہ جناب یہ لکھا کہاں ہے، میں پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ جناب بندہ اور جناب والا یہ شاہ عبد المقدس دیوی نے اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں لکھا ہے، محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب مورد العروس میں لکھا ہے، الشمامۃ العنبریہ میں مورد خیر البریہ میں نواب صدیق حسن بھوپالی نے لکھا ہے، عصمت المقصد میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ سرکار کی اماں جان کیا فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا، ولادت کے لمحے قریب آئے، فرماتی ہیں مجھے تو درد ذے کا احساس تک نہیں ہوا۔ بچے کی پیدائش ولادت کے وقت جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سید آمنہ پاک فرماتی مجھے تو درد ذے کا احساس تک نہیں ہوا۔ فرماتی ہیں جب مدت پوری ہو گئی، فرماتی ہیں میں نے اچانک دیکھا میری جھونپڑی روشن ہو گئی، منور ہو گئی۔ فرماتی ہے میں نے جب دیکھا تو خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے عرش معلا تک، ساری کائنات روشن و منور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ساری کائنات روشن ہوگی، منور ہوگی۔ فرماتی غور سے سنی، ما ثبت من السنہ میں شاہ عبد المقدس دیکھیں میرے اور آپ کی آقا و مولا کی اماں جان بی بی آمنہ پاک فرماتی ہیں میں نے پوری کائنات جگمگ کرنے لگی، میں نے اس روشنی میں مشرق کے کنارے بھی دیکھ لیے، مغرب کے کنارے بھی دیکھ لیے، اضاءت منہ قصور شام، میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو چمکتا دیکھا۔ جگ نور و نور آئے نے حضور تے دکھ مک گئے زمانے دے سارے۔ جگ نور و نور آئے نے حضور، آج میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا وہی میرا دعویٰ تھا، میں اس پر دلائل لا رہا ہوں۔ نور کے ٹائٹل سے قرآن میں میلاد کو اسول رب نے بیان فرمایا، اور بیان فرمانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ نور تشریف لایا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، اسی نور محمدیہ کو کائنات کی ہر شے سے پہلے تخلیق کیا گیا، وہ کچھ در کچھ منتقل ہوتا ہوا وہی نور مبارک ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نور قدسی ہوا۔ خرج منی نور اضاءت منہ قصور شام، روشنیاں بکھر گئی۔ حضرت سید آمنہ فرماتی فلما وضعتہ مطیبا مقرونا مدعونا مقصولا مخدونا ساجدا للہ عز وجل۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کائنات منور ہو گئی، روشن ہو گئی، جگمگ کرنے لگی کائنات، خوشبوئیں بکھر گئی، فضائیں مہک اٹھی، میں جدھر دیکھتی تھی روشنیاں نظر آتی تھی، خوشبوئیں آتی تھی، اور خوشبوؤں کے بکھر جانے سے مشام جان معطر ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا میں نے کہا یہ تو سرکار کی اماں جان فرماتی ہیں کہ کائنات منور ہوئی، لائٹنگ جو آپ لوگ کرتے ہیں میلاد شریف میں اس کی اثر کیا ہے؟ بے نیاز رب نے محبوب کے آنے پر پوری کائنات میں لائٹنگ کرنی، اتنی لائٹنگ کہ مکے میں بیٹھ کے شام کے محل دیکھیے، مشرق کے کنارے دیکھیے، مغرب کے کنارے دیکھیے۔ آپ لائٹنگ کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق، رب نے چراغ کیا اپنی قدرت کے مطابق، رب نے اپنی قدرت کے مطابق چراغ کیا، ہم اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں۔ مشارق مغارب روشن ہو گئے، خوشبوئیں بکھر گئی، روشنیاں پھیل گئی۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا کیا
جھنڈے کو رونا ہے تو اپنے جھنڈے لا چھڑے سوئی آخر بھی چھڑیاں کتنے لگیاں سن میں کہ تو چھڑیاں کو رونا ہے رب نے تو پترا جھنڈے لائے اسی بات صحابہ کو میں نے سننا میں اور ابن جوزی کی مولا کو اس میں لکھا میں نہیں کہتا میرے آقا کی اما جان فرماتی ہے میں نے میلاد مصطفیٰ کے 3 جھنڈے ولادت مصطفیٰ پر میلاد مصطفیٰ پر میلاد کے 3 جھنڈے جھولتے ہوئے لہراتے ہوئے دیکھے ایک میلاد کا جھنڈا مشرق پہ لہرا رہا تھا ایک مغرب پہ لہرا رہا تھا ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لہرا رہا تھا میں سرکار کی اما جان کی زبان سے ہوئے نکلے ہوئے وہ لفظ نہ پڑھ کے سنا دوں آپ وہ لفظ میں آپ کو سناتا ہوں جو سرکار کی اما پاک نے فرمایا عربی میں فرماتی ہیں رعیتو علماء تشریف فرما ہے حضرت عامہ فرماتی ہیں رعیتو سلاسۃ اعلام اے علم چڑھے کو آخر علم کی جمع اعلام سرکار کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں رعیتو سلاسۃ اعلام علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما بظہر الکعبہ ایک جھنڈا مشرق پہ لہرا رہا تھا ایک جھنڈا مغرب پہ لہرا رہا تھا ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لہرا یہ کہتے ہیں جھنڈیاں میں نے کر اپنے جھنڈے لگائے خوشبوئے بکھر گئی حضرت آمنہ پاک فرماتی ہیں مجھے تو درد سے کا احساس ہی نہیں ہوا میں نے اچانک دیکھا مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا ہے پوری کائنات جگمگ کرنے لگی اور حضرت حضور کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں کعبے کا طواف کر رہے ہیں نا تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کعبہ میری طرف دیکھے کعبہ بیت آمنہ کی طرف جھکا کعبہ بیت آمنہ کی طرف جھکا جدھر بیبی آمنہ پاک کا گھر تھا جہاں حضور کا میلاد ہو کعبہ جھکا باتیں ایک دم آوازیں کھڑل کی آواز آئی تو میں نے دیکھا کعبے کے اندر جتنے بت پڑے ہوئے تھے سارے کے سارے منہ کے بل نیچے گر پڑے کعبہ بیت آمنہ کی طرف جھکا بت نیچے گر گئے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں انہوں نے بات دیکھی آج تک کعبہ جھکا بھی دیکھ لیا بیت آمنہ پر جھک رہے بت سارے منہ پر زمین پہ ڈگ گئے کعبہ بیت آمنہ پر جھک گیا الہی ماجرا کیا معاملہ کی فرماتے ہیں میرا طواف مکمل ہویا میں دل میں سوچیا کہ 2 نفر باقی کو طواف نے پڑھ لوں علماء تشریف فرمانے سادات تشریف فرمانے تو بھی کعبے تو طواف کریے 2 نفر پڑھنے پہنے واجب طواف کیے حضرت عبد المطلب نے کعبے کا طواف کر لیا تو سکون لے کے بینڈ لگے تو ڈڑل دی آواز آئی بیت آمنہ وال کعبہ چکیا یا پریشان ہو گئے خدایا خیر ہو گئے کعبہ چکیا بیت آمنہ وال فرمانے میں جی پوری طرح سیدھی طرح سیدھا ہو کے بیٹھا نہیں ایک نکی جی بچی دوڑتی آئی میرے بچی دوڑتی آئی منوادی سردار کی مبارک ہوئے مبارک ہوئے تو اڑے گھر پوترا ہو جائے اڑے گھر پوترا ہے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا عبداللہ کو فوت ہو گیا تھا میں نے کہا چلو میرا پتر عبداللہ دنیا تو چلا گیا وہ دیکھا پتر ہویا تو میرا پوتر ہے تو بڑا تو میں ہی ہے جا کے دیکھا اپنے پوتر نے دیکھا دیکھا تو ٹھنڈک پہنچا حضرت عبد المطلب فرمانے میں جلدی جلدی تیز تیز قدم چکلا تو ساتھ کھل گیا میرا ساتھ چڑھ گیا خوشی بھی تو میں دوڑتا جاؤں بیت آمنہ پر جس ویلے گئے نا تے اندر جان لگیا کہ خوبصورت جوان منڈا کھڑوتا ہے جگہ تگڑا تے قبر نوجوان وہ دروازے میں کھڑوتا ہے یہ اندر جان لگے نا انہیں کیا کر دیتا ہوں سکے او انٹری انہیں اپنے پیچھے ہو کے کھڑو جاتا ہے وہ حیران ہو کے دیکھنے لگتا ہے
یہ کون ہے میرے ڈکن والا؟ میں تے اندر چلنا پوترا ہویا تو پوترے کو دیکھن چلنا تے تینوں پوچھن لگا کہ میرے پیدا جڑا ہویا دی کو گل سنا یہ میرے دروازے بھی ڈکدا ہے یہ کون ہے ڈکن والا؟ اور نہ سیاح دے سیاح میں سے نہیں آتا انہیں کہنا مکے کی منڈی چ کدی دیکھیا نہ بازار چ دیکھیا نہ گلیاں چ دیکھیا سبحان اللہ مکے دے پیچھے کدی منڈا دیکھے نہیں جواب سید اونچے پل والا چہرہ بھی ہوتا کشن جو کشن چہرہ تے لشکارے مارتا چہرہ انہیں کہتے ہو تو پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو اجازت نہیں اندر جان دی حضرت عبدالمطلب فرمایا تو کون ہو انہوں نے ڈکن والا یہ مولد العروس بھی ابن جوزی نے لکھا ہے اب سنو تو مزہ لو زبان عربی سی نا مادری حضور دے دادا جان فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں آنا جدو ولدی آنا جدو ولدی اجرا بچہ جمعے میں دادا لگنا سبحان اللہ آنا جدو ولدی کہڑا بچہ جمعے نا میں دادا لگنا گھر میرا تو میری پوترا پوترا میرا تو کون ہے میرے ڈکن والا سبحان اللہ بڑا مزہ ہے وہ نوجوان پتہ کیا ہے وہ جوان جڑا کھلوتا سی خوبصورت گڑیا جوان سے وہ آندا ہے علیم تو انت جدہ سبحان اللہ علیم تو انت جدہ وہ آندا میں بھی پتہ تسی دادے ہو تو میں بھی پتہ تسی دادے ہو میں اللہ دس کر لے گا ناڑی آندا میں پتہ ہے کہ تسی دادے میں ڈگدا اندر جا انہیں پتہ کیا ہے انہیں آکھیا بھی پیچھے آکھیا کھلو جاؤ انہیں نہیں جا سکتے انہیں کیا تعارف کرایا ہمیں جدو میں دادا لگنا انہیں کیا علیم تو انتا جدو یہ میں نہیں پتہ تسی دادے ہو حضرت عبدالمطلب نے حیران ہو کے پوچھا تو کون ہے میں ڈکن والا تیرا کی نام ہے انہیں کیا انا جبرائیل سبحان اللہ میں گیٹ کیپر میں مصطفیٰ دے دربان بن گیا میں دربان کے حاضر تے چوکیدار بن گیا میرا نام جبریل ہے میرے رب نے کلیا تے رب نے گیٹ کیپر بنایا اونوں تک اندر کوئی نہیں جا سکتا آسمان تو فرشتے آئے نے وہ مصطفیٰ دا دیدار نہیں کر رہے نے تے انہوں سلام بھی پڑھ دے سبحان اللہ کیا آسمانات وقت فرشتے آئے وہ سلام بھی پڑھ رہے ہیں حضور کی زیارت بھی کر رہے ہیں دونوں تک فرشتے نے اندر کو نہیں جا سکتا میری رب نے ڈیوٹی لائی میں گیٹ کیپر بن گیا اسی نکیا ہوں دے سکولے پڑھتے ہیں ساڑھے ماسٹر صاحب نے سلام بہت ایک مدہ پڑھتا ہوں بسی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی یہ فرشتے آئے تو سنو حضور دا میلاد ہویا تے یہ سانو ڈک دینے درود و سلام پڑھ دو رب نے عرشہ تو فرشتے کلے جاؤ سوڑے محبوب دنیا تے تشریف لے جا رہے ہیں میرے محبوب دا دورے قدسیے جاؤ تے پکا سارے کافران دا ایک بھی کلمہ پڑھ پڑا نہیں حضور نے اعلان نبوت جے فرمائی سارے ہی مکے وچ کافر نہیں دے سکتے رب نے تسی فرشتو تسی جاؤ تے میرے محبوب دے ہون دی خوشی میں درود و سلام پڑھو پیدا ہو سب مکے وچ کسے میلاد منایا سی میں کہ کسے نہیں سی منایا مکے وچ کسے میلاد ساری کافر سن میلاد کے منانا جو میرا چیلنج جب تک میری زندگی میں جواب دیں ایک بھی مسلمان کو نہیں وہ ساری کافر سن میلاد منانا کسے بھی میلاد منانا تو مومنہ کا کام ہے مومنہ تک کام مسلمان پورے مکے ایک بھی بندہ مسلمان ہے ملاد کے نہیں منانا تو آئیں پھر اپنے فرشتے کر لیتے
چٹنی رب نے بھیجی جبریل نو آ گیا جبریل جا لے جاؤ سارا مکہ ہی کافراں دا وہ جنہی سارے کافر جنت کی جو نوری میلاد دے جھنڈے لے جا ایک مشرق تے لا دے ایک مغرب تے ایک کعبے دی چھت تے لا دے پوری کائنات دی روشنیاں کر دے تے خوشبوواں کھلا دے میرے محمد دے میلاد دا دیہڑا جاؤ جس بندے کی نیت خراب ہو گئے نا چونکہ چنانچہ یعنی کہ یہ کہ وہ دو مسائلیاں دلیلہ دیتیاں نا تو پروفیسر نے چکری کر گئی میں نے کہا یہ کتابیں ہیں آپ کے پاس میں کہ یہاں چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی ہیں میں وہ کالج پڑھتا سب بہت ہی اچھے وہ گریٹ ٹیچر سے استاد سے اللہ کی عزت ہی قسم میں چکریاں کو آتی ہوتی ہیں میں نے وہاں پر لگا تم میرے پاس پڑھتے ہو اور تم میرے ساتھ ایسی بات کرتے ہو میں کہ گالے حضور دی عزت ہی ہے جو کہ کوئی سمجھوتا نہیں سبحان اللہ یہ معاملہ نبی پاک نے پیار دا حضور دی عزت کا معاملہ ہے اے جو تے قسمت دا سیر کھائے پاہمیں کوئی ہو گئے سب حضور دی عزت سارے ناڑوں کیا میں نے آخر میں یہ کتاباں ہیں میں کہتی جی چھپیاں نہیں چھپیاں نہیں سبحان اللہ یہ کتاباں چھپیاں نہیں چھپیاں میں اپنے دن والد صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ نے مزار شریف تھے کروڑا رحمتہ اللہ میں وہ اسٹوڈنٹ سے کالج کا دن بڑی نے گل کی آپ نے انہوں 5-10 کتاباں کٹ کے والے بھی لگی آپ نے فرمایا لے جو کلاس کو فارغ کو دے کے رہتے ہیں میں بہتر اللہ دی عزت ہی کیسے میں میں کتاباں جس میں لگے رکھی ہے تو وہ سر توڑنی نہیں ہوگی اس آکے اچھا یہ رب نے چنگے بھی لائے رب نے جناب سارے کام دیکھو نا جی تسی کر دو یہ تو سارے ثابت نے رب نے کرائے تو کنہوں کو کرائے فرشتیاں کو کرائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ سرکار کی آمد گنج کے سرکار کی آمد سرکار کی آمد امداد کی آمد نعرہ رسالت میں اس کی فوٹو کاپی کروا سکتا ہوں میں ایک نہیں 100 کرائیں ایک نہیں میں کہ 100 فوٹو کاپیاں کراؤ دیا کیوں میرا سودا کر ہے جتنے مرضی لے دو تو کوئی ڈر نہیں میں سودا کر ہے جتنے مرضی چیک کرو تے کراؤ یہ سودا کر ہے یا رسول اللہ چیک کر ہے سبحان اللہ میں نے کہا ایک رولا بھی رہ گیا باقی تو میں مان گیا وہ بھی میں کدی کدی ملتے ہیں ٹیچر میں تیرا شکر گزار ہوں بلا شریف کے والے جنیاں غلط فہمیاں سن میریاں دور ہو گئی سبحان اللہ جنیاں غلط فہمیاں سن میں نے آخر لگا کہ ایک مسئلہ رہ گیا ہے تسی جی تبرک شبرک وڑ دیو یہ بھی کہتے کہ تبرک نہیں بڑھیا کسی میں کہ رب نے بڑھیا تبرک میں پھر وہ لفظ بولا کہ تسی وڑ دیو اپنی طاقت دے مطابق رب نے تبرک وہ بڑھیا جڑا وہ دی شان سے وہ قدرت لائے میں کہ جی کلو بھی ملے میں والد صاحب جا کے رکھی میں کہ جی وہ اندر تبرک بھی بڑھیا سی آپ نے میں مسیرت کی کتابوں نے 6 کٹ کے پڑھائی فرمائے لے دے احوالے لگے جس دن نبی پاک دا میلاد ہویا نا حضور دنیا پہ تشریف لے آئے کسی گھر تھی نہیں جمی لڑکی کسی گھر ہوئی نہیں ہر کاری رب نے لڑتا ہی اللہ آپ نے پتر بڑھنے اچھا اگر میں گل نہ کرا تو مزہ نہیں آئے گا یہ کیوں بڑے پتر دیا کیوں نہیں دیتیاں دیا بھی طرف دی نعمت رب نے دی دیتی نہیں دیتی پتر مزہ لو ذرا میں تے آخنا ہوں نبی سرکار دی شان سن کے کرے جی بھی ٹھنڈ نہ پوے تو مومن کھاتا ہے شان سن کے چہرے تے رونق نہ آ جائے تو سنی کھاتا ہے میں اپنے والد صاحب تو ساری جنیاں کتابیں نے میں اپنے ابا جی کو پڑھی
ساڑے علماء ہوندے ہوندے سن نہ تو آندے ہوندے سن کہ ساڑے منڈے قابو نہیں ہوندے تساں انہاں چنگا قابو کیتا ہے اسی 6 بھراواں الحمدللہ سارے والد صاحب کول پڑھے ہیں سبحان اللہ دورہ حدیث ہی انہاں فرمایا کہ میں محدث اعظم کو دورہ حدیث کیتا سی تے میری خواہش ہے تسی وہ نسبت کو قائم رکھو تے جامعہ رفیہ دورہ حدیث کرو اسے سب آپ ہی پڑھائے تو دورہ حدیث ڈبل سب پڑھے دوبارہ ان سے پڑھے جا سبحان اللہ شیخ المحدثین مولانا غلام رسول رضی اللہ علیہ انہوں نے دورہ حدیث کی دوبارہ پڑھے جا اصلا والد صاحب دوران سبق کے وجہ سوال جڑے کری دے سن وہ پھر کاپی تے لکھ دی میں کہ جی وہ سوال کر دے بھی یہ تیاں پھر رب نے پتر کیوں بننے تیاں اور میں اس واسطے آپ نے کہا بھی ایک بڑی لکھی گانے حوالے انڈر لائے لائبریری بھی جو کتاب کٹ کے سامنے آپ رکھ لیا آپ نے میں لکھے جس کا دھیان سن بڑی جس کا دھی جمتی سی نا جب بندہ مارتے تو تھوڑی پائی تھی پورے عرب کا یہ رواج سی دھی جمتی سی تو تھوڑی پا لیتے باقاعدہ پوری پہنتی سی رشتہ دار ہوندے سن سجن بیلی نان کے داد کے گئی ہونے والے سجن متر بیلی آنی گوانڈی آ کے انسان چودھری جی بڑا افسوس ہے میاں جی بڑا افسوس ہے اور کرتی اے باقاعدہ پوری پہنتی سی افسوس ہوتا سی تو رب نے فرمایا دیاڑا میلاد دا دیاڑا میلاد دا میں نہیں چاہتا کسی گھر پوری پہی ہوئے رب فرمایا میری قدرت چاہتی ہے تے میری مشیت چاہتی ہے میرا محبوب دنیا میں جائے تے میلاد دا دیاڑا ہوئے کار کار خوشیاں منائیاں جاتی ہیں ان کے شان منائے جاتے ہیں کا دی جمی وہ پوری بیدنی ہے بدیاں بند ہو جڑی ہیں دروازے بند ہو جڑی رب نے فرمایا دیاڑا میلاد دا تو میرے محبوب دنیا تے جا رہے ہیں گھر گھر جشن منایا جاتا ہوئے تے دیکھاں کھڑدیاں ہوں تے خوشیاں منائیاں جاندیاں ہوں یہ دیاڑا نبی پاک دے میلاد اور ساری رب نے بیٹا عطا فرمایا قرآن بھی رب نے حضور دے میلاد نور دے عنوان نال بیان فرمایا جاءکم من اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نور تشریف لے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ساڑھے علیہ سنت دے معینات ایک پنجابی دے خطیب گزرین سیالکوٹ انہوں نے موسیقی سیالکوٹ دے نال پنڈے پڑھت وہ تو ایک بابا جی جمعہ پڑھن ہوندے سن غریب دے گھر دا بابا سی انہیں ہر جمعہ مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے پڑھنا یہ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب جی مسجد خطیب سن اس مسجد پہلا مولانا محمد یوسف صاحب خطیب سن وہ جو مثال فرما کے پھر ضیاء اللہ قادری صاحب خطیب ساری عمر سے انہوں نے جمعہ پڑھا تو بابے نے ایک دن آکھیا جی مولوی جی دل میرا بڑا کرتا ہے کہ میلاد کراواں سبحان اللہ سبحان اللہ میں دیکھ رہا ہوں شہروں کے بندے دیگاں پکاندے چنگیاں لاندے چنڈے لاندے لیٹاں لاندے مرچاں بھی لاندے چونے کھلاندے تے کیلے جشن مناندے دان میرے دل وچ بڑی پر ہے مارا میں سنیا کہ مولوی نے بلائی نہ تقریر واسطے تے دیسی کیوں ہوئی دیسی مرغی پکانی پیندی سبحان اللہ نات خانہ صدیت نال لفافہ بھی دینا پیندا مولوی صاحب دا لفافہ بکرا نات خان دا لفافہ بکرا نقیبے محفل دا بکرا ساؤنڈ والے دا بکرا دریاں والے دا بکرا وہ کہتے کہ خرچے بڑے رہے میں مالا بنا پر دل بھی تان بڑی ہے نبی پاک دا میلاد منا تو بابا ہی دا ناسی کرم دی مولانا یوسف صاحب کا بابا کرم دی نا گھبرانا میں روٹی بھی کروں کھا کے آواں گا تے چاہ بھی کروں پی کے آواں گا تو کر اپنے کرام میلاد نبی پاک میں آواں گا تے ڈٹ کے میلاد پڑھا گا ڈٹ کے سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں کہا جی ناز شریف پڑھن واسطے پھر میں ماڑا بندہ میں بابا نہیں دے سکیا میں نے کوئی آکھیا میں کہا چلو حضرت بسم صاحب میں تکڑا مارا میں نال لے گیا میں میرے پیار والے میں نہ کہا وہ قرآن پڑھے نہ پوری کر انہوں نے فرمایا تم نہ گھبرا میں نعت خواں بھی لے آواں گا
کاری بھی رہے ہوں گے تلاوت کرنے والا سبحان اللہ کہ اسی روٹی کروں کھا کے آواں گے چاہ کر جا کے واپس نہیں آ گے تینوں کوئی تکلیف نہیں پر ایک کام تو کرنا ہے گھر دے ویڑے وچ پرانی وچھانی پرانی وچھا کے تے ایک منجی ڈا دینی تے منجی ڈا کے دو کھیس اتنے پا دینے چنگے جائے صاف نویں نہ پائی توتا کھیس ہوئے صاف پاک دو کھیس پا دی تے دو سرانے رکھ چھڑی یہ سٹیج میرا بن جائے ایک کام ہو گلی گلی محلے دے 15-20 40 بندے نو دعوت کی دے چھڑی میرے گھر میلاد ہے تو سب ہیں سبحان اللہ تو سا کہ یہ تو سب کا میں تو میں کر لوں فرمایا اچھا جا پھر تو انتظام کر اسی ایک ہفتے بعد فلانے دے نام آگے زور دن نماز تیرے کو آگے پڑھا کے تو سے میلاد شریف ہوئے گا بابا نے چوڑا ہو کے ہو سکے کمال ہے میرا مفتی سمجھ کے حضرت جس وقت تشریف رہ گئے نا تو نال نات خان بھی تو نال قاری صاحب بھی ایک دی بجائے 2 نات خان لے گئے آپ نے فرمایا میں ڈٹ کے تقریر کی تھی میں مالا بندہ ہے کدھر یہ دل اس خیال تھا میں مولوی ٹرکا کے ٹوٹ گئے فرمایا میں ڈٹ کے تقریر کی تھی جا کی تگڑی تقریر کی تھی جس نے تقریر کی تھی نا تو میں کبھی مالا بندہ ہے خبر کی تھی اور جگہ کوئی میں کہ اٹھو اسلام پڑھو سارے سلام پڑھے سلام دوسرے پڑھ لے تو میں کہ پہلے ان دعا مانگیے میں دل بھی سوچا کہ ماڑا بندہ جی نے انتظام کو نہیں کیتا وہ جس نے مولانا صاحب نے فرمایا نا اٹھو دعا مانگو دعا مانگنے لگے تو وہ گھر کا دروازہ ٹوٹا جا دروازہ ماڑا جا دروازہ کھول کے نا کہندا مولوی جی ذرا کھلو جاؤ میں کو ماڑا چنگا تبر دا بھی انتظام کیتا پھر دعا مانگیا وہ فرمان لگے میں کہ نہیں دعا مانگنا ہے تو پھر مانگنا ہے دعا تو بعد دعا مانگی تو بد دعا نہیں ہوتی تو پھر مانگنا ہے وہ اگر میں جلدی جلدی دعا مکائی رہا تو نے پتر دی برات اسے کونا دیتا وہ میرے پیچھے رکھی میں جی دے لے آ کے نا میں مانتا جی ہے بڑا سرے ہے تبرک کہ وہ دعا مانگو میرے حق بھی جائے تبرک بڑی ہے فرمان لگے میں کہانی آگ کر کے پونا کیونکہ دیکھیا نا تو کتنے برونڈا پہ کی پہ مولانا محمد یوسف صاحب ذرا مدائی خطاب فرماندے سن مجمع حضر باش رہی دا سن تو تسی کیوں نہ حضر باش ہو رہے ہو سبحان اللہ پہلے تسی سنتے سو سبحان اللہ ساڑھے سنیا نا بیدار علمی گل کے لیے پھر نہیں سنتے وہ سارے جو سڑے وہ دیکھا نا بیتے برونڈا ہے کہ آپ بڑے حاضر جو آپ بڑے سن حاضر دماغ آپ نے انہا بیکھو اسا رب بڑے منڈے اسی بڑھنے مرونڈے رب نے بڑے منڈے اسی بڑھنے مرونڈے اسی بڑھنے مرونڈے رب نے بڑے منڈے بابا خوش ہو گیا نا تو نے مولانا صاحب کی گاڑی چمی تو مطلع چنے اور کہا میں صدقی جاؤں نہ رہا ہوں جنہ تو حضور کا عاشق آیا ہے میرے پیڑی دے گھر میں رہنا آگئی وہ کہا میرے گھر آگے تو میلاد پڑھے سرکار دا میرے تے چاہی بڑا چڑھے حضور کا میلاد ہے اور اس کے اندر مقصد ہے کہ سرکار دی بارگاہ وچ لکھا جاتا دل جس خلوص نال میلاد شریف کرائی ہے قبولی قبول ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے آمین کئی دنوں کی تھکاوٹ تے جگراتا نیند نہیں پوری ہوندی عاشقان رسول اللہ یہ حال ہے کہ دیہڑی چھڑ دے 4 جگہ پہ آخر انسان ہے مشین تے ہیں تو بٹن تو بعد چلتے ہیں 3 جگہ میں بیان کیتا ہے اور دے بعد جناب پھر اثر دے بعد پھر نہ دے بعد راتی بھی 4 بجے گھر پہنچے میں تے اذان کو اذان شروع ہو گئی پہنچے گھر ایک کیفیت ہے پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں انتہائی کرا میرا تھکیا تے صحت بڑی تھکاوٹ حد تو زیادہ سی میں رب کا شکر ادا کرنا توفیق رب تعالیٰ نے عطا فرمائی چند کلمات میں عرض کیتے نے یاد زندہ صحبت باقی قاسم رضا صاحب انہوں نے والد صاحب انہوں نے عبادت صاحب انہوں نے بھائی انہوں بڑی محبت نال اس سرکار کا میلاد بنایا اللہ انہوں جزا دے میرے اور بھی پیر بھائی تشریف فرمانے اللہ انہوں سارے سلامت آباد رکھے تسی سارے عاشقان رسول ہو حضور دی محبت دلہ بھی لے کے آئے ہو میں سارے واسطے دعا کرنا صدقہ میلاد والی آقا نے کوئی بانی نہ جائے علماء کو مقارب نہیں تو گستاخی بھی میرے بولی ہوئے تو میں علماء کو نامہ تو واقف نہیں میں حاضر خان میں
انتہائی علماء دا تو احترام کرنا اللہ تعالیٰ انہوں نے سایہ آل سنت سلامت رکھے